بچے کو شرعی لحاظ سے کتنا عرصہ تک دودھ پلا سکتی ہے؟ اور بچی کو کتنے عرصہ تک دودھ پلا سکتی ہے؟ جب بچہ لکھا تو بچی لکھنے کا مطلب کوئی نہیں تھا، ایک ہی مطلب ہے کہ ماں اپنے بچے یا بچی کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اگر کوئی عذر کی بنا پر کم عرصہ پلائے تب بھی اسے اجازت ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم یا اہل القبور پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ اہل قبرستان کے لیے سلام ہے جو حقیقت میں دعا ہے۔ سلام اور دعا یہ بالکل صحیح ہے، البتہ بعض لوگوں نے جو جاہل قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یا اہل القبور جب کہتے ہیں تو مردے سنتے ہیں، حالانکہ نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بھی سلام ہے۔ تو عربی قواعد میں خطاب کو سما لازم نہیں ہے، یہ ان کی اپنی جہالت ہے۔ یہ سلام ہے دعا، اس کا تفصیلی جواب کئی دفعہ گزر گیا ہے۔ اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لیں۔ ہاں جی، تعویذ لکھنے والے جو مولوی حضرات ہیں ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اور کیونکہ وہ پابند کرتے ہیں کہ معلم میں ورکعوا مع الراکعین، ان کے پیچھے نماز پڑھو ہے، اس کے بارے میں کیا بندش ہے؟ کہاں تک جائیں، گھر میں پڑھیں؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے تعویذات۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شریعت میں تعویذ دم کا نام ہے، اور یہ دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ دم اس کے لیے بھی شرط ہے کہ الفاظ محمل نہ ہوں، شرکیہ نہ ہوں، اور دم کرنے والے کو مؤثر نہ سمجھا جائے، اس دم کو صرف سبب کی حد تک ہو۔ تو یہ شرعی تعویذ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہ، اور ان 2 صورتوں کا نام ہے معوذتین۔ معوذتین اسی سے تعویذ ہے۔ باقی جو آج کل بالخصوص ہمارے ارد گرد کے یہ شرک کے اڈے ہیں، اور لوگوں کو تعویذوں میں لکھا جاتا ہے یا جبریل یا میکائیل یا ابلیس یا فلاں یا فلاں، یہ غیر اللہ کی پکار۔ پھر یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرا تعویذ لے جا، تیرا کام ہو ہی جائے گا، یعنی تاثیر کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ تاثیر ہو یا غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کے نام وہاں پر لکھ کے دیے جائیں، یہ تعویذ تو قطعی طور پر شرک ہے۔ اس میں تو کوئی مسئلے کی بات ہے ہی نہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک ہے الفاظ معصورہ، قرآنی الفاظ لکھ کر یا حدیث، اور اس میں بھی یہ سمجھا دینا کہ یہ الفاظ مؤثر نہیں ہیں، یہ سبب ہیں، اور کام اللہ کرنے والا ہے، اس کو بطور سبب اور شرائط کے استعمال کرنا یہ کفر نہیں ہے۔
البتہ یہ بھی ذریعہ شرک بن چکا ہے. اس سے بھی تابعین کے زمانے سے حسن بصری وغیرہ نے منع کیا، اور بھی بعض علماء نے منع کیا، عرب کے علماء نے بھی اس کو منع کیا ہے. البتہ ان صرف شرائط موجود ہوں، تاثیر کا عقیدہ بھی نہ ہو اور الفاظ معصورہ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں کا جمگٹا، بے پردگی وغیرہ دوسرے مفاسد بھی نہ ہوں، اور پھر کاروبار بھی نہ ہو، یہ ساری شرطیں پائی جائیں تو کافر نہیں کہا جائے گا. البتہ یہ کام بھی مکروہ علماء نے اس کو کہا ہے، ناجائز کہا ہے. ہر کام کے آپس میں کچھ درجات ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے فاسق یا اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو فاسق لوگ اور اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہے. جو حضرات یہ پیش کرتے ہیں برکعوا مع الراکعین، تو جو بدعتی ہے وہ راکعین میں سے ہے ہی نہیں، اور مشرک بھی راکعین میں سے نہیں ہے. مشرک اور بدعتی کا اپنا عمل رکوع نہیں، سجدہ نہیں. جب اس کا اپنا عمل ہی نہیں تو وہ راکعین کا فرد ہی نہیں ہے. جب راکعین کا فرد نہیں تو ورکعوا مع الراکعین کی آیت اس پہ فٹ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کوئی بدعتی ہو، کوئی مشرک ہو، اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا جرم ہے. نماز تو ہوگی بھی نہیں نا، لیکن پڑھنے کا الگ گناہ ہوگا. اگر امام کی بیوی کو شرعی پردہ نہ ہو تو اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر مقتدی کی بیوی کا بھی شرعی پردہ نہ ہو، اگر امام کی بیوی کا شرعی پردہ نہیں اور مقتدی متقی ہے، اس کی بیوی کا شرعی پردہ ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیونکہ شرعی پردہ جس امام کی بیوی کا نہیں وہ فاسق ہے. اور اگر پیچھے والے بھی اسی طرح ہوں تو پھر گزارا ہو جائے گا. تو اگر دونوں فاسق ہوں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام کی نماز کا کامل ہونا ضروری ہے. اور جو شرعی پردہ ہے اسی طرح فرض ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے، اس کو بیان لوگ نہیں کرتے. اور شرعی پردہ لوگ سمجھتے ہیں بس باہر نکلیں تو اوپر سے چادر کر لیں، یہ شرعی پردہ ہے. اور جو اپنے رشتہ دار ہیں نا، کزن، خالہ کا بیٹا، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، تو کہتے ہیں ان سے کیا پردہ ہے، اصل پردہ ہے ہی ان سے. جو چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا اور خامند کا بھائی، اصل پردہ ہے ہی ان سے. اور سب سے زیادہ شریعت میں پردے کے لحاظ سے یہ رشتے خطرناک ہیں. آپ دیکھ لیں کہ غیر کو کبھی ہماری چار دیواری میں آنے کی جرات ہی نہیں ہے، وہ وہاں آ ہی نہیں سکتا. جو غیر ہے چار دیواری یا گھر میں جو ہوتے ہیں وہ یا تو کزن آتا ہے، چچے کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یا خامند کا بھائی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خامند کا بھائی ہے یہ تو موت ہے، اس سے تو سب سے زیادہ پردہ ہے. اسی طرح یاد رکھ لو یہ جو رشتے ہیں کزن والا، مسیرہ، پتریر اور ماموزاد، ان سے سب سے زیادہ پردہ ہے اور سب سے زیادہ یہ خطرناک رشتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہی نہیں. اور پردہ فرض ہے، بہتر نہیں، پردہ فرض ہے. تو ظاہر بات ہے جو فرض کا منکر ہے وہ کافر ہے. اگر وہ کہتا ہے نا کہ یہ پردہ شردہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، فلاں ہے یہ پردہ کیوں، جب پردے پہ اعتراض کر رہا ہے تو وہ کافر ہے. جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، روزے کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اسی طرح پردے کا منکر بھی کافر ہے. اور ایک آدمی ہے کہ وہ پردہ کر نہیں رہا مشروع سمجھ کے، تو وہ فاسق ہے. اب فاسق کو مستقل امام بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور جو فاسق ہے
اگر کسی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، دوبارہ پڑھے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، امام کو بھی مقتدی کو بھی۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس امام کی بیوی کا پردہ نہیں وہ امام فاسق ہے، شرعی پردہ نہیں، اور فاسق کو امام بنانا یہ جائز نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن پردہ مقتدیوں پر بھی ضروری ہے، صرف امام کے لیے نہیں ہے۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس پہ عمل کرو۔ چند آدمی بھی کرو نا، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا شرعی حکم ہے جس پر عمل ناممکن ہے، کئی مولوی بھی کہہ دیتے ہیں ناممکن ہے، حالانکہ سب سے زیادہ آپ کا تحفظ اسی میں ہے۔ اور معاشرے کی جتنی خرابیاں ہیں سب کا، اور جتنے گھر اجڑ رہے ہیں اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے، دوسرا بیوی کو یا جوان لڑکی کو موبائل تھما دینا، یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ کیا ضرورت ہے بیوی کو موبائل دینے کی یا جوان لڑکی کو؟ آج کل تو ماشاءاللہ مولویوں کی بیویاں بھی انٹرنیٹ چلا رہی ہیں، فیس بک، اور باقاعدہ آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی فحاشی، سب سے بڑی عریانی اور سب سے بڑا فسق ہے کہ چاہے مقتدی کی بیوی نیٹ پہ بیٹھی ہو یا مولوی کی بیوی بیٹھی ہو اور فیس بک فرینڈوں سے گپ لگا رہی ہو، تو یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، ایک عریانی اور بے پردگی۔ زنا عام ہو چکا ہے، اور زنا کو لوگ اب گناہ نہیں سمجھ رہے، اس کا نام بھی عجیب عجیب رکھ لیے، زنا کے نام بھی عجیب عجیب رکھ لیے، اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ انگریزی تہذیب عام ہو۔ تو اس لیے دو چیزوں کا ہر ساتھی کو اہتمام کرنا چاہیے، ایک پردے کا، لیکن پردہ اگر آپ کریں اور موبائل دے دیں، اس پردے کا کیا مطلب؟ بیوی کے پاس موبائل ہے یا بیٹی کے پاس موبائل ہے یا بہن کے پاس موبائل ہے، تو اس پردے کا کیا فائدہ کہ محلے والوں سے پردہ ہے اور پوری دنیا کے ننگے اس موبائل میں ہیں، اور سب عریانی فحاشی موبائل پہ گپیں۔ لیکن اب یہ بے حیائی کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھے اچھے صوفی ہیں لیکن گھروں میں جناب موبائل ہیں، بچوں کے پاس بھی ہیں، لڑکیوں کے پاس بھی ہیں، اور بیوی کے لیے تو موبائل بہت ضروری ہے، نہیں تو بیوی مارے گی بھی صحیح۔ داڑھی کٹوانے والے امام کے پیچھے نماز بھائی فسق ہے۔ داڑھی کٹوانا تمام ائمہ متفق ہیں کہ داڑھی کی کم از کم مقدار ہے 1 مٹھی، اور مٹھی بھی یہاں سے یہ مٹھی ہے، داڑھی کی مقدار مٹھی، اس سے زائد کٹا سکتے ہو، اس کے زائد میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ کٹانی چاہیے، لیکن اس کا دار و مدار ہے کہ بالوں کو سنوارنا۔ اگر غیر مقلدوں والی داڑھی رکھنی ہے، وہ داڑھی کہاں جا رہی ہے، اور سائیکل پہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، کچھ داڑھی ادھر اڑا رہا ہے، کوئی ادھر اڑا رہا ہے، تو یہ داڑھی کے ساتھ مذاق کروا رہا ہے، سنت کے ساتھ مذاق۔ اس لیے ایسی لمبی داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جس کی داڑھی اس مٹھ بھر سے کم ہے، مٹھی بھر سے، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی امامت یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ ہرہ جو یزید کے دور میں ہوا، اس کی کیا؟ بھائی میں تو وہاں نہیں تھا، واقعہ ہرہ کی کومنٹری تو میں تب بیان کرتا کہ وہاں پر میں موجود ہوتا، اللہ جانے واقعہ ہے، اور وہ واقعہ تاریخ میں ہے، اور تاریخ کے راوی بھی خیر سے سارے ایسے ہیں جن کو محدثین نے ریجیکٹ کیا ہے، تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اہل کتاب ہیں، بھائی کسی عالم کا نام لکھنے کی جہاں ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں کسی عالم کے اپریشن کے لیے نہیں بیٹھے، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھیں۔ یہ تو صاحب مسئلہ ہے
کہ ایک آدمی واقعتاً شرک کر بیٹھا، حقیقتاً جو شرک ہے، شرک جلی، اس کا مرتکب ہوا، تو پہلے اگر مسلمان ہے تو وہ مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کرے گا، توبہ بھی کرے گا، اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، توبہ بھی اور تجدید نکاح بھی اسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بھی مسلمان ہو۔ یہ جو فیس بک والے ہیں ان کو چھوڑو، آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھو، آپ پورے جہان کے ٹھیکیدار ہیں۔ آپ کا بھی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے، قبر سے مراد کون سی قبر ہے؟ یہ فیس بکوں والی تو فارغ کمپنی ہے، ان کو کوئی اور نہیں، یہ بار بار ہو چکا ہے اور کئی لمبی تفصیل سے ہو چکا ہے کہ قبر سے مراد کون سی قبر ہے۔ آپ کی قبر سے مراد کون سی قبر مراد ہے؟ قبر کے دو معنی ہیں، ایک قبر یہ جس میں ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، یہ بھی قبر ہے، کیا میں پڑھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یہ بھی قبر ہے، اور ایک قبر بمعنی عالم برزخ بھی ہے، تو دونوں مفہوم ہے قبر کے، ایک قبر کا یہ گڑھا یہ بھی قبر ہے۔ آپ جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو کیا اس کو قبرستان کہتے ہیں، کوئی اور چیز کہتے ہیں، اور جس میں مردہ دفن کرتے ہیں اس کو قبر بولتے ہیں، کوئی اور چیز بولتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو ہمارے اہل بدعت للڑ ہے نا، ان کی اللہ نے سمجھ چھین لی ہے، انہیں پتہ چلتا کوئی نہیں ہے کسی چیز کا بھی۔ بھائی قبر یہ بھی قبر ہے، اور ایک قبر کا تعلق ہے عالم غیب کے ساتھ۔ اب دیکھو ہندوؤں کی یہ قبر نہیں بنتی، اور بہت سارے لوگ کیمیکل، یہ جو چائنا والے ہیں، روس والے ہیں، یہ کیمیکل لگا کے اڑا دیتی ہیں، یہ قبر ان کی نہیں بنی، تو اب ان پر قبر کا سوال جواب نہیں ہوگا یا قبر کا عذاب ثواب نہیں ہوگا، حالانکہ یہ قبر تو بنی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ان پہ سوال و جواب بھی ہے، عذاب و ثواب بھی ہے، لیکن ان کا قبر کیا ہے؟ وہ قبر بمعنی عالم برزخ ہے، جو عذاب و ثواب، سوال و جواب کی بحث میں قبر آتی ہے تو وہ عالم غیب، عالم برزخ کے معنی میں ہوتی ہے، اور اس جسم کو چھپانے کے لحاظ سے، فقہی لحاظ سے، عرفی لحاظ سے وہ قبر ہوتی ہے مقر المیت، جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا